بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی دیر بعد میر صادق کا ایک نوکر ملک جہان خان کو کھانا کھلا رہا تھا اور اس کے دو ملازم ضروری پیغام لے کر قمرالدین اور پورنیا کی قیام گاؤں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ کھانے کے چند لقمے حلق میں اتارتے ہی ملک جہان خان اپنے دماغ میں ایک غنودگی سی محسوس کرنے لگا۔ پہلے اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ غنودگی کئی گھنٹوں کی تھکاوٹ اور بھوک کا نتیجہ ہے، لیکن جب اس پر بے ہوشی طاری ہونے لگی تو وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میر صادق کے نوکر نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، کیا بات ہے جناب، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، ملک جہان خان نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن دروازے کی طرف چند قدم اٹھانے کے بعد وہ دھڑام سے فرش پر گر پڑا۔ نوکر نے جلدی سے اس کی جیب سے کاغذ نکالا اور باہر نکل کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد میر صادق مکان کے کشادہ کمرے کے اندر ٹہل رہا تھا۔ میر قمرالدین داخل ہوا اور اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا، میں آپ کا رکا دیکھ کر گھبرا گیا تھا، ملک جہان خان کہاں ہے؟ دوسرے کمرے میں بے ہوش پڑا ہے، آپ پہلے یہ خط پڑھ لیں، پھر میں آپ سے تمام واقعات بیان کروں گا۔ میر قمرالدین نے میر صادق کے ہاتھ سے خط لے کر پڑھا اور پھر سراسیمگی حالت میں اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا، یہ خط جہان خان کے ہاتھ کیسے آ گیا؟ جہان خان ایک کے ساتھیوں نے آپ کے الچی کو واپسی پر سرحد عبور کرتے وقت قتل کر دیا تھا۔ میر قمرالدین کچھ دیر بے حس و حرکت کھڑا رہا، بالآخر اس نے دوبارہ خط کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ اس خط کی وجہ ہمارے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو گیا ہے؟ ایلچی نے مرتے وقت ہمارے ایک ساتھی کا نام ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ کون تھا؟ پورنیا۔ میں نے اسے بھی پیغام بھیجا ہے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا۔ اب ملک جہان خان کے متعلق کوئی مناسب بندوبست کرنا آپ کا کام ہے۔ میں نے اسے کھانے میں جو دوائی کھلائی ہے اس کا نشہ 2-3 گھنٹے تک زائل ہو جائے گا۔ میرے خیال میں ہمارے لیے اب آسان ترین بات یہ ہے کہ ہم اسے قتل کر دیں۔ نہیں، ہمارے لیے آسان ترین بات یہ ہے کہ ہم اسے پورنیا کے حوالے کر دیں۔ آپ کا خیال ہے کہ پورنیا اس کے قتل کا مشورہ نہیں دے گا؟ ضرور دے گا، لیکن میں اسے قتل کرنے کی بجائے قید کرنے کے حق میں ہوں، کم از کم اس وقت تک جب تک ہمیں اس بات کی تسلی نہ ہو جائے کہ اس کا کوئی اور ساتھی ان واقعات سے باخبر نہیں۔ آپ آج ہی چاند ہوشیار آدمی کو سرحد پر بھیج دیں جو جہان خان کے ساتھیوں سے یہ پتہ لگائیں کہ وہ اس مسئلے کے متعلق کہاں تک باخبر ہیں، پھر اس کے ساتھ مناسب سلوک کیا جائے گا۔ سرے دست ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ایک گمنام قیدی کی حیثیت میں قید خانے کے اندر پڑا ہے اور سلطان سے اس کی ملاقات نہ ہو سکے۔ اگر لارڈ ویلزلی اور میر نظام علی کے وعدے درست ہیں تو چند ماہ بعد ملک جہان خان جیسے لوگ ہمارے لیے کسی خطرے کا باعث ہوں گے۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں پورنیا ہمارے ساتھ دھوکہ نہ کرے، لیکن اب یہ خط ہمارے ہاتھ میں ایک تلوار ہوگا اور پورنیا کم از کم اپنی سلامتی کے خوف سے ہمارے اشاروں پر چلنے پر مجبور ہوگا۔ باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور میر قمرالدین نے کہا، شاید وہ آ رہا ہے۔ پورنیا ہامتا کامتا کمرے میں داخل ہوا۔ میر صادق نے کسی تمہید کے بغیر کہا، آئیے جناب، یہ آپ کی خوش قسمتی تھی کہ ملک جہان خان سلطان سے ملاقات کی بجائے میرے قبضے میں آ گیا تھا۔ آپ کا الچی واپسی پر سرحد عبور کرتے وقت قتل ہو گیا تھا اور اس نے تمام واقعات ملک جہان خان پر ظاہر کر دیے تھے۔ ہم اپنا فرض ادا کر چکے ہیں۔ ملک جہان خان دوسرے کمرے میں بے ہوش پڑا ہے۔ اب یہ ضروری ہے کہ آپ کچھ عرصہ اسے اپنی طویل میں رکھیں۔
رات کے وقت ملک جہان خان سرنگا پٹم کے قید خانے کی ایک کوٹڑی میں پڑا ہوا تھا اور قید خانے کا داروغہ تمام پہرے داروں کو ایک جگہ جمع کر کے ہدایت دے رہا تھا کہ یہ قیدی ایک خطرناک جاسوس ہے، اور پورنیہ مہاراج نے بڑی سختی کے ساتھ ہدایت کی ہے کہ قید خانے کا کوئی ملازم اس کے ساتھ بات نہ کرے۔ 1799 کے آغاز میں انگریزوں کی جنگی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ جنرل ہیرس کی کمان میں 21,000 سپاہی کوچ کے حکم کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ کمپنی ایک اور فوج جس کی تعداد قریباً 7,000 تھی، جنرل اسٹیورٹ کی کمان میں کنانور میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی۔ حیدرآباد سے 16,000 آزمودہ کار سپاہی کرنل ولز ولی کی قیادت میں آمبور کا رخ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ کرنل براؤن اور کرنل ریڈ کے ماتحت ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک اور فوج ترچنا پولی سے کوچ کی تیاری کر رہی تھی۔ یہ بے پناہ اس حکمران کے خلاف تھی جو گزشتہ جنگ میں اپنی آدھی سلطنت کھو بیٹھنے کے باوجود انگریزوں کو ہندوستان کا سب سے بڑا دفاعی حصار دکھائی دیتا تھا، اور اس عرصے کے بعد شیر مسور کے زخم مندمل ہو چکے تھے، اور انگریز بڑی شدت کے ساتھ یہ محسوس کر رہے تھے کہ سلطان ٹیپو کی زندگی کے ہر سانس کے ساتھ ان کے مستقبل کے لیے ایک نیا خطرہ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ کرنل آرتھر ولزولی لارڈ ولزولی کا چھوٹا بھائی، جو بعد میں ڈیوک آف ولنگٹن کے نام سے مشہور ہوا، جس نے انگریزی سپاہ کے سالار کی حیثیت میں واٹرلو کی جنگ میں نپولین بوناپارٹ کو شکست دی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اور میر نظام علی کی افواج کی نقل و حرکت کے بعد سلطان ٹیپو کو ان کے جارحانہ عزائم کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ تھی۔ شیر مسور پھر ایک بار اپنے مٹھی بھر سرفروشوں کے ساتھ گدھوں اور بھیڑیوں کی لاتعداد افواج کے سامنے کھڑا تھا۔ مغرب کے جارحیت کے مقابلے میں عالم اسلام کی متحدہ منظم کرنے کے لیے اس کی سر توڑ کوششیں ناکام ہو چکی تھی۔ ترکی میں عالم اسلام کا سب سے بڑا محافظ سلطان سلیم انگریزوں کا بے بس دعا گو بن چکا تھا۔ ایران میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے سازشوں کا جال بچھا رکھا تھا۔ زمان شاہ والی افغانستان ابھی تک اپنے مسائل میں الجھا ہوا تھا، اور ہندوستان میں جن تالے آزماؤں نے سلطنت مغلیہ کے کھنڈروں پر اپنے اقتدار کی مسندیں سجائی تھیں، ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اس بد نصیب ملک کے مستقبل کے متعلق سوچ سکتا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستانی حلیفوں کی حالت ان کتوں سے بدتر تھی جو خوش گھڑیوں میں حصہ دار بننے کے لیے شکاریوں کے ساتھ چل پڑے تھے۔ ہندوستان کی سیاست میں اگر کوئی انقلاب آیا تھا وہ یہ تھا کہ مرہٹے، جنہوں نے کئی بار سلطان ٹیپو کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اب اپنی سابقہ غلطیوں کا احساس کر رہے تھے۔ مرہٹا سرداروں میں سلطان ٹیپو کا سب سے بڑا طرفدار ٹکو جی بلکر وفات پا چکا تھا، تاہم اس کا جانشین جسونت راؤ اپنے پیش رو کی طرح سلطان ٹیپو کی اجنبی اقتدار کے راستے کی سب سے بڑی دیوار سمجھتا تھا۔ اسی طرح مہادے جی سندھیا کا جانشین دولت راؤ سندھیا بھی بڑی شدت کے ساتھ یہ محسوس کرتا تھا کہ سلطان ٹیپو کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا دوسرا مرہٹوں پر وار ہوگا۔ پونا کے دربار میں سندھیا کے اثر و رسوخ نے سلطان ٹیپو کے لیے امید افزا حالات پیدا کر دیے تھے، اور پیشوا ایسٹ انڈیا کمپنی کی بجائے سلطان ٹیپو کا ساتھ دینے پر آمادگی ظاہر کر چکا تھا، لیکن اپنی کمزوری اور متلون مزاجی کے باعث وہ اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر رہا، اور سلطان ٹیپو کی زیادہ سے زیادہ کامیابی یہ تھی کہ مرہٹے اس جنگ میں غیر جانبدار ہو گئے تھے۔ ایک روز آدھی رات کے وقت انور علی اور منیرہ چتر ڈرگ کے قلعے کی چار دیواری کے اندر کشادہ مکان کے کمرے میں سو رہے تھے۔ کسی نے دروازہ کھٹکایا۔
کون ہے؟ انور علی نے گہری نیند سے بیدار ہو کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ باہر سے کسی نے مانوس آواز دی، میں مراد علی ہوں بھائی جان۔ انور علی نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ مراد علی کے ساتھ قلعے کا ایک پہرے دار مشعل اٹھائے کھڑا تھا۔ انور علی اپنے چھوٹے بھائی سے بغل گیر ہو کر پوچھا، تم اس وقت خیر تو ہے؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں بھائی جان، میں صرف آپ کو دیکھنے آیا ہوں۔ بھابھی جان کیسی ہیں؟ وہ بالکل ٹھیک ہیں، آؤ۔ انور علی نے یہ کہہ کر سپاہی کے ہاتھ سے مشعل پکڑ لی اور مراد علی کے ساتھ ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مشعل کی لو سے کمرے کا چراغ جلایا اور مشعل باہر برآمدے میں رکھنے کے بعد واپس آ کر منیرہ کو آواز دی، منیرہ منیرہ، مراد علی آیا ہے۔ برابر کے کمرے سے منیرہ کی آواز سنائی دی، کون آیا ہے؟ مراد آیا ہے منیرہ۔ مراد؟ منیرہ بھاگتی ہوئی ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور مسرت اور اضطراب کے ملے جلے جذبات کے ساتھ مراد علی کی طرف دیکھنے لگی۔ مراد علی نے سلام کرنے کے بعد کہا، بھابھی جان گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں آپ کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ انور علی نے کہا، مراد تم کسی مہم پر جا رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ منیرہ تم نوکر کو جگا کر اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ بھائی جان میں کھانا کھا چکا ہوں، آپ تشریف رکھیں، میں تھوڑی دیر آپ سے باتیں کرنے کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ انور علی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ بھائی جان میں زمان شاہ والی افغانستان کے پاس سلطان معظم کا ایک ضروری پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ میرے ساتھی منگور کا بندرگاہ سے جہاز پر سوار ہوں گے اور میں کندہ پور سے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ سندھ کے ساحل پر پہنچ کر ہم خشکی کے راستے سفر کریں گے۔ مجھے یہ مہم غازی بابا اور سید غفار کی سفارش پر سونپی گئی ہے۔ میں نے سلطان معظم کی خدمت میں درخواست کی تھی کہ اگر مجھے جانے کی اجازت، پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت دی جائے تو منگلور کے جہاز سے پہلے کندہ پور پہنچ جاؤں گا۔ سلطان معظم نے فرمایا تھا کہ ہم عن قریب تمہارے بھائی کو چتل ڈرگ کی بجائے سرنگا پٹم میں ایک اہم ذمہ داری سونپنے والے ہیں۔ سید غفار نے بھی مجھے بتایا تھا کہ سرنگا پٹم میں نائب فوجدار کے عہدہ کے لیے ایک قابل اعتماد اور تجربہ کار افسر کی ضرورت ہے، اس لیے آپ کو ایک ہفتہ کے اندر اندر واپس بلا لیا جائے گا۔ انور علی نے کہا، اب زمان شاہ ہندوستان کے مسلمانوں کی آخری امید ہے۔ سرنگا پٹم کی اطلاعات سے معلوم ہوتا ہے کہ لارڈ ولی سلطان کے ساتھ آخری جنگ لڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اسے صرف زمان شاہ کے حملہ کے خوف نے جنگ سے باز رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مراد علی نے کہا، بھائی جان ان دنوں سلطان کے لارڈ ولی کے خطوط کا لبو لہجہ میسور کے خلاف اعلان جنگ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر پچھلی مرتبہ زمان شاہ لاہور سے واپس نہ چلا جاتا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے طرز عمل میں یہ تبدیلی نہ آتی۔ اب افغانستان سے ہمارے سفیروں نے یہ اطلاع بھیجی ہے کہ زمان شاہ پھر لاہور کا رخ کر رہے ہیں اور اس مرتبہ دلی پہنچے بغیر دم نہیں لیں گے۔ خدا کرے یہ اطلاع درست ہو۔ اگر زمان شاہ لاہور پہنچ گئے تو میری یہ مہم بہت مختصر ہوگی۔ بے صورت دیگر مجھے افغانستان جانا پڑے گا اور وہاں سے کلات کے راستے سے واپس آؤں گا۔ انور علی نے کہا، مراد سلطان نے تمہیں ایک نہایت اہم مہم سونپی ہے اور میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کاش زمان شاہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک اور احمد شاہ ابدالی بن سکے۔ تم تھکے ہوئے ہو، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ اگر تمہارا فوراً جانا ضروری ہے تو میں اللہ صبح تمہیں جگا دوں گا۔ مراد علی نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی تھیلی نکال کر انور علی کو پیش کرتے ہوئے کہا، بھائی جان یہ لیجئے، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ منیرہ نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ انور علی نے تھیلی پکڑ کر منیرہ کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا، یہ بہت قیمتی جواہرات ہیں، انہیں سنبھال کر رکھو۔
تھوڑی دیر بعد مراد علی ایک کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ صبح کی اذان کے ساتھ انور علی نے اسے جگایا اور کہا، مراد اٹھو، اب نماز کا وقت ہے۔ میں نے تمہارے لیے تازہ دم گھوڑے پر زین ڈلوا دی ہے اور تمہاری بھابھی ناشتہ تیار کر چکی ہے۔ مراد علی نے اپنے بھائی کے ساتھ قلعے کی مسجد میں نماز ادا کی اور واپس آ کر ناشتے پر بیٹھ گیا۔ انور علی نے اس کے ساتھ چند نوالے کھائے، لیکن منیرہ مغموم صورت بنائے ان کے قریب بیٹھی رہی۔ مراد علی نے کہا، بھابھی جان، آپ کچھ نہیں کھائیں گی؟ مجھے اس وقت بھوک نہیں، منیرہ نے بڑی مرجھائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں ذرا دیر سے ناشتہ کیا کرتی ہوں۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد بولی، مراد، تم نے گزشتہ خط میں اپنی چچی کے ہاں جانے کا خیال ظاہر کیا تھا۔ ہاں بھابھی جان، انہیں دیکھ کے بہت دیر ہو گئی تھی اور میرا ارادہ تھا کہ چند دن کے لیے وہاں ہو آؤں، لیکن اب یہ کام وہاں جانے سے زیادہ ضروری ہے۔ تم نے انہیں کوئی خط بھی نہیں بھیجا؟ سرنگا پٹم سے روانہ ہوتے وقت میں نے انہیں خط بھیجا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ میں اپنی مہم سے فارغ ہوتے ہی آپ کے پاس آؤں گا۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد انور اور مراد اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مراد علی نے کہا، بھابھی جان، اب مجھے اجازت دیجیے۔ منیرہ نے کہا، مراد، جلد واپس آنے کی کوشش کرنا۔ بھابھی جان، میں انشاءاللہ بہت جلد آؤں گا۔ آپ دعا کریں کہ مجھے اپنی مہم میں کامیابی ہو۔ انور علی مسکرایا، منیرہ ہر نماز کے ساتھ تمہارے لیے دعا کیا کرتی ہے۔ مراد علی منیرہ کو خدا حافظ کہہ کر انور علی کے ساتھ مکان سے باہر نکلا اور قلعے کے دروازے پر پہرے دار اس کے گھوڑے کی باغتا میں کھڑا تھا۔ مراد علی نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن انور علی نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اسے گلے سے لگا لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، مراد، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بھائی جان۔ مراد علی پہرے دار کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ پکڑ کر سوار ہو گیا۔ اس نے گھوڑا موڑ کر ایڑ لگا دی، لیکن انور علی جو بے حس و حرکت کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اچانک آگے بڑھ کر چلایا، ٹھہرو، میں تم سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ مراد علی نے جلدی سے گھوڑا روکا اور مڑ کر بھائی کی طرف دیکھنے لگا۔ انور علی نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا، مراد، میں ابھی تک ایک اہم فرض پورا کرنے سے قاصر رہا ہوں اور اب میں پہلی فرصت میں چچا اکبر خان کے گھر جاؤں گا۔ چچی جان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے خاندانوں کے درمیان جو رشتہ چچا اکبر خان کی زندگی میں قائم ہوا تھا وہ ان کی موت کے بعد ختم نہیں ہوا۔ تم میرا مطلب سمجھ گئے ہو؟ ہاں بھائی جان، آپ ضرور جائیں۔ اگر آپ کو موقع نہ ملے تو کم از کم کسی نوکر کو بھیج کر ان کی خیریت معلوم کر لیں۔ بہت اچھا، اللہ حافظ۔ مراد علی نے کہا، بھائی جان، موجودہ دور میں ہم اپنے مستقبل کے متعلق کوئی بات وثوق سے نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر میں کسی وجہ سے واپس نہ آ سکوں تو مجھے یقین ہے کہ آپ سمینہ اور اس کی والدہ کا خیال رکھیں گے۔ پھر اس نے انور علی کی طرف سے کسی جواب کا انتظار کیے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ مارچ 1799 کے آغاز میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور میر نظام علی کی افواج نے مختلف محاذوں سے میسور پر حملہ کر دیا۔ دشمن کے مقابلے میں میسور کی جنگی وسائل بہت کم تھے، تاہم امن کے زمانے میں سلطان ٹیپو نے جو دفاعی انتظامات کیے تھے ان کے پیش نظر اسے اس بات کا پورا اطمینان تھا کہ دشمن کی افواج اپنے لامحدود جنگی وسائل کے باوجود موسم برسات سے پہلے سرنگا پٹم نہیں پہنچ سکیں گی۔ مارچ کے پہلے ہفتے سلطان ٹیپو سرنگا پٹم کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ جنرل سٹیورٹ کے ہراول دستے اس کی زد میں آ چکے تھے اور سلطان کے اچانک حملے کے باعث ان کی مکمل تباہی یقینی تھی، لیکن کسی غدار نے جنرل سٹیورٹ کو سلطان کے عزائم سے بر وقت خبردار کر دیا اور اس نے فوراً کمک بھیج کر اپنی فوج کو تباہی سے بچا لیا۔ اس کے باوجود چند خون ریز مارکوں میں سلطان ٹیپو کا پلہ بھاری رہا، لیکن دوسرے محاذ پر جنرل ہیرس کی پیش قدمی کے باعث سلطان کو
پریاپٹم سے کوچ کرنا پڑا۔ سلطان ٹیپو پریاپٹم سے سرنگاپٹم واپس پہنچ کر جنرل ہیرس کے خلاف جوابی حملے کی تیاریوں میں مصروف تھا اور میر معین الدین اور پورنیہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ عرصہ سرنگاپٹم کے راستے میں جنرل ہیرس کے لشکر کو الجھانے کی کوشش کریں، لیکن انہوں نے کوئی مزاحمت نہ کی اور جنرل ہیرس کی لاتعداد افواج کسی دقت کے بغیر ملولی کے قریب پہنچ گئی۔ میسور کے لیے پورنیہ اور معین الدین کی اس غداری کے نتائج نہایت خطرناک ثابت ہوئے۔ اگر وہ ذرا بھی نیک نیتی کا ثبوت دیتے تو جنرل ہیرس کا چند دنوں کے اندر تولی تک پہنچ جانا ممکن نہ تھا۔ جنرل ہیرس کی فوج جس شان سے سفر کر رہی تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ 60,000 بیل رسد اور جنگی سامان کی گاڑیوں میں جٹے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ہزاروں اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا اور کئی ہاتھی خالی توپیں کھینچ رہے تھے۔ اسی طرح میر نظام علی کی فوج کے ساتھ ہاتھیوں اور اونٹوں کے علاوہ 36,000 بیل تھے۔ بنجاروں اور خیمہ برداروں کی تعداد لڑنے والی سپاہیوں سے 5 گنا زیادہ تھی۔ پانی پت کی جنگ کے بعد ہندوستان کی کسی شاہراہ پر اتنا بڑا قافلہ نہیں دیکھا گیا تھا۔ قریباً 1 لاکھ بیلوں، اونٹوں اور سینکڑوں ہاتھیوں کو چارہ مہیا کرنا معمولی بات نہ تھی۔ منگلور تک پہنچتے پہنچتے اس قافلے کی حالت یہ تھی کہ راستے کی ہر منزل پر سینکڑوں مویشی چارے کی قلت کے باعث ہلاک ہو رہے تھے اور جنرل ہیرس مجبوری کی حالت میں اپنا بہت سا سامان راستے میں ضائع کر چکا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی حیدرآباد کے لشکر کی یہ پیش قدمی اتنی غیر منظم اور ان کی رفتار اس قدر سست تھی کہ وہ مشکل 5-7 میل فی دن کے حساب سے راستہ طے کر رہے تھے۔ انہیں اگر کسی بات کا اطمینان تھا تو یہ کہ سلطان اپنے جن جرنیلوں کو ان کا راستہ روکنے کا حکم دیا تھا وہ دشمن کے قریب آنے کی بجائے ان سے چند منازل دور رہنا پسند کرتے تھے۔ اگر میر معین الدین اور پورنیہ غداری نہ کرتے تو ان کی معمولی مزاحمت بھی دشمن کے تمام منصوبے خاک میں ملا سکتی تھی۔ جنرل ہیرس کا لشکر ایک منظم فوج کی بجائے دیہاتی برات معلوم ہوتا تھا۔ راستے کی دشوار گزار گھاٹیوں اور ناہموار راستوں پر بے شمار مقامات ایسے تھے جہاں میسور کے چھاپا مار سواروں کے اچانک حملے دشمن کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے تھے۔ راستے میں جنرل ہیرس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنی ہزاروں بیل گاڑیوں اور ان پر لدے ہوئے ساز و سامان کی حفاظت تھا۔ اگر پورنیہ اور معین الدین جنرل ہیرس کا راستہ روک سکتے تو بھی جنرل ہیرس کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ بے پناہ ساز و سامان سے لدی ہوئی بیل گاڑیوں کی کئی میل لمبی قطار کے ساتھ اس قدر اطمینان سے سفر کر سکتا۔ 8 سال قبل جب لارڈ کارنویس نے سرنگاپٹم پر چڑھائی کی تھی تو اپنے بھاری ساز و سامان کے باعث اسے ایک عبرتناک تباہی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسے لارڈ ویلزلی کے قول کے مطابق منگلور تک پہنچتے پہنچتے بار برداری کے اتنے جانور ہلاک ہو چکے تھے کہ انگریزی فوج کے لیے اپنی پیش قدمی ملتوی کر دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اور اگر اسی مستعدی کے ساتھ اب جنرل ہیرس کا راستہ روکنے کی کوشش کی جاتی تو اسے 2 دنوں کا پروگرام مہینوں پر ملتوی کرنے کے لیے مجبور کیا جا سکتا تھا۔ یہ درست ہے کہ 1799 میں سلطان کے فوجی وسائل وہ نہ تھے جو 8 سال قبل تھے، لیکن مرہٹوں کی غیر جانبداری کے باعث سلطان کی رہی سہی طاقت اس قابل ضرور تھی کہ وہ پوری خود اعتمادی کے ساتھ نظام اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی متحدہ قوت کا مقابلہ کر سکتا۔ کم از کم 1799 کے موسم برسات تک جنرل ہیرس کی افواج کو سرنگاپٹم سے دور رکھنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہ تھی۔
اور اس کے بعد جنگ کی طوالت سلطان کی نسبت لارڈ ویلزلی اور میر نظام علی کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتی تھی، لیکن اب سلطنت خدا داد کے لیے اندرونی غدار بیرونی عملوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہے تھے۔ ان حالات میں سلطان اپنے طوفانی دستوں کے ساتھ سرنگا پٹم سے نکلا اور اس نے ملولی کے قریب جنرل ہیرس اپنے راستے کے دشوار منازل طے کر چکا تھا۔ سلطان نے ملولی کے قریب پے در پے حملے کر کے دشمن کے سینکڑوں سپاہی موت کے گھاٹ اتار دیے، لیکن جنرل ہیرس کی لاتعداد فوج کے سامنے اس کی پیش نہ گئی۔ پھر جب اسے یہ اطلاع ملی کہ مغرب کی طرف سے بمبئی کی افواج سرنگا پٹم کی طرف بڑھ رہی ہیں، تو اسے ملولی کے آس پاس فیصلہ کن جنگ لڑنے کا ارادہ ترک کر کے پیچھے ہٹنا پڑا۔ جنرل ہیرس نے اپنے عقب میں سلطان ٹیپو کے حملوں کا خطرہ محسوس کر کے براہ راست سرنگا پٹم کی طرف پیش قدمی کرنے کے بجائے وہ طویل راستہ اختیار کیا جہاں میسور کے غداروں کے اثر و رسوخ کے باعث اسے کسی مزاحمت کی توقع نہ تھی، اور قلعے کے شمال کی طرف 2 میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اب سرنگا پٹم کے جزیرے اور جنرل ہیرس کی فوجی کیمپ کے درمیان کاویری کے علاوہ سلطان کی بیرونی چوکیاں حائل تھیں، جن کے توپ خانے انگریزوں کی سخت نقصان پہنچا رہے تھے۔ جنرل ہیرس نے چند حملوں کے بعد ان چوکیوں پر قبضہ کر لیا اور سرنگا پٹم کی فصیل سے قریباً 1 میل کے فاصلے پر اپنی بھاری توپیں نصب کر دی۔ جنرل اسٹیورٹ کی کمان میں بمبئی کی افواج سلطان کے چند وفادار افسروں کی مزاحمت کے باعث ابھی تک سرنگا پٹم سے کئی میل دور رکی ہوئی تھی۔ جنرل ہیرس نے اسٹیورٹ کی مدد کے لیے چند دستے مغرب کی طرف روانہ کر دیے۔ سلطان ٹیپو نے ان حالات سے باخبر ہوتے ہی میر قمر الدین کو اسٹیورٹ کا راستہ روکنے کے لیے روانہ کر دیا، لیکن بدقسمتی سے میسور کا یہ آزمودہ افسر بھی غداروں کے ساتھ مل چکا تھا۔ چنانچہ اس کی طرف سے کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر جنرل ہیرس کے دستے بمبئی کے لشکر سے آ ملے۔ یہ لشکر کسی دقت کے بغیر سرنگا پٹم کے قریب پہنچ گیا۔ حملہ آور افواج کو جس کام کے لیے مہینے درکار تھے وہ چند دنوں میں پورا ہو چکا تھا۔ اپریل کے وسط تک ایسٹ انڈیا کمپنی اور میر نظام علی کی تمام فوج سرنگا پٹم کے آس پاس جمع ہو چکی تھی، لیکن اپنی احتیاطی تدابیر کے باوجود جنرل ہیرس یہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر 2.5 ہفتوں کے اندر اندر اس جنگ کا فیصلہ نہ ہو سکا تو اس کے ہزاروں سپاہی فاقہ کشی پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسے یہ توقع تھی کہ بمبئی کی فوج اپنے ساتھ کافی رسد لا رہی ہے، لیکن جنرل اسٹیورٹ کی آمد پر اسے یہ پتہ چلا کہ اس کے اپنے سپاہی رسد کی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ چنانچہ 18 اپریل کے بعد جنرل ہیرس نے اپنے سپاہیوں کو نصف راشن پر گزارا کرنے کا حکم دے چکا تھا، اور اس کے اپنے اندازے کے مطابق یہ نصف راشن بھی صرف 18 دن کے لیے کافی تھا۔ جنرل ہیرس 18 اپریل کو لارڈ ویلزلی کے نام ایک مکتوب میں لکھتا ہے کہ آج صبح چاول کی صحیح مقدار معلوم کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ ہم لڑنے والے سپاہیوں کو نصف راشن دے کے بھی صرف 18 دن اور گزارا کر سکتے ہیں۔ اگر 6 مئی تک کرنل ریڈ رسد لے کر نہ پہنچا تو ہمارا ذخیرہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ مویشیوں کے لیے چارے کے ذخیرے کی حال اس سے بھی بدتر تھی۔ ان حالات میں آئندہ 2.5 یا 3 ہفتے جنوبی ہندوستان کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن دور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ موسم برسات تک جنگ کی طوالت کی صورت میں کوئی معجزہ ہی انگریزوں کو تباہی سے بچا سکتا ہے۔ جنرل ہیرس کے لیے چند دنوں کے اندر اندر سرنگا پٹم پر قبضہ کرنا زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔
ابھی تک سرنگاپٹم کی فصیل اور حملہ آور لشکر کے درمیان کئی دفاعی چوکیاں اہل تھیں اور ان چوکیوں پر قبضہ کیے بغیر قلعے پر مؤثر گولہ باری کرنا ممکن نہ تھا۔ جنرل ہیرس اپنے شدید نقصانات سے بے پرواہ ہو کر چند دن پے در پے ان چوکیوں پر حملے کرتا رہا۔ چنانچہ 26 اپریل تک وہ قلعے کے آس پاس کئی ایسے مقامات پر قبضہ کر چکا تھا جہاں سے اس کی توپوں کے گولے بآسانی فصیل میں شگاف ڈال سکتے تھے۔ شاہی محل کے ایک کونے میں سلطان کے وزراء اور بڑے بڑے سول اور فوجی افسر جمع تھے۔ باہر توپوں کے دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔